نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے، اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ، اور اب ہم جو گزشتہ ہمارے 2 مہینے گزرے، یعنی ابھی جو دوسرا مہینہ چل رہا ہے، پہلا جو رجب کا مہینہ تھا اس کے متعلق بھی ہم لا الہ الا اللہ کو سمجھے، اور شعبان میں بھی ہم لا الہ الا اللہ کو سمجھے اسی کی نسبت سے۔ اب آنے والا رمضان ہے، اس کی بھی نسبت لا الہ الا اللہ سے انشاءاللہ اس کو بھی سمجھ کے تیاری کریے انشاءاللہ رمضان المبارک کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے روزے کے تعلق سے، روزے کا مقصد بتا رہا اللہ تعالیٰ کیا ہے روزے کا مقصد۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، یعنی جو کلمہ طیبہ کی تصدیق کرا اس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ۔ اے ایمان والو، ایمان والا کون ہوتا؟ ایمان کی 2 شرطیں ہیں، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ کس چیز کا اقرار کرنا اور کس چیز کی تصدیق کرنا؟ کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا اور کلمہ طیبہ کی تصدیق کرنا، دل سے تصدیق ہونا کلمہ طیبہ کی، وہ ایمان والا ہے۔ وہ ایمان والے سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، یعنی ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ یعنی پچھلی امتوں پر فرض کیا تھا، لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے جیسا تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہاں پر یہ آیت ہم ہر سال سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ روزے کا مقصد بتا رہا۔ کیا ہے روزے کا مقصد؟ کہ تاکہ ہم متقی بن جانا۔ اب متقی کس کو بولتے ہیں؟ متقی کے معنی کیا ہے؟ تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقوی کے معنی ہے ڈرنا اور پرہیز کرنا۔ تقوی کے معنی ڈرنا اور پرہیز کرنا، یعنی ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو جانا اور اس کی مناہیات سے پرہیز کرنے والے ہو جانا، اس کی مناہیات سے رک جانا۔ وہ چیز یعنی اللہ سے ڈرنا، یعنی وہ ڈرنے اس کے احکامات کی پابندی کرنا، اور وہ جو چیزوں سے منع کیا ہے وہ چیزوں سے یعنی پرہیز کرنا، وہ ہے تقویٰ۔ تقوی کے معنی ڈرنے کے آتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، ڈرنے والے ہو جاؤ، کس سے؟ اللہ سے۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ اور مقصد جو ہے نا، وہ مقصد میں دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں روزے میں ہم ڈر رہے ہیں اللہ سے اور پرہیز کر رہے ہیں۔ کیسا ڈر رہے ہیں اللہ سے؟ کیسا ڈر رہے ہیں اللہ سے؟ یقین کیا ہے ہم کو؟ اللہ سے ڈر رہے ہیں بولے تو اس طرح شیر سے ڈرتے ہیں، ویسا ڈر رہے ہیں روزے کی حالت میں۔ کیسا ڈر رہے ہیں؟ یعنی اللہ کی ناراضگی سے۔ اللہ ہم کو دیکھ رہا، ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا اللہ، نہیں یہ ہم کو احساس ہوتا روزے کی حالت میں۔ روزہ جو ہے نا وہ مرتبہ احسان کی عبادت ہے۔ روزہ مرتبہ احسان کی عبادت ہے۔ روزہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے روزہ۔ اس وجہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ روزے کی جزا میں خود آ جاتا ہوں پر اللہ تعالیٰ، روزہ میرے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ
روزے کی جزا میں خود دیتا ہوں، روزے کی جزا میں خود آ جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ. کیوں؟ روزے کی حالت میں انسان جو ہے نا اللہ یعنی مراقبے میں تو رہتا کم از کم، مراقبے میں تو زیادہ تر لوگ رہتے. اب مشاہدے میں تو جو عام زندگی میں جو مشاہدے میں رہتا وہ تو رمضان میں تو اور اچھے مشاہدے میں رہتا، کیونکہ اس کی جو رکاوٹ رہتی نا، جو شیطان رکاوٹ ڈالتا نا، اس کو اللہ میں اٹھا کے قید میں ڈال دیتے اس کو. اللہ میں اس کو قید میں ڈال دیتے اس کو، تو اور اچھی طریقے سے اللہ کا دیدار کرتا انہیں. جو نہیں غیر رمضان میں جو دیدار کرتا اللہ تعالیٰ کا، وہ رمضان میں بھی مشاہدے میں رہتا انہیں. جب تو اس کو مشاہدے تو وہ تو لوٹنے کے دن ہے، وہ تو امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے. کیا ہے امت کا مہینہ؟ لوٹنے کا مہینہ ہے. وہ لوگ اگر دنیا لوٹ رہے ہیں، اب دیکھو افطار میں بیٹھے تو پوری دنیا مانگ رہے ہیں، اپن سحری میں پوری دنیا مانگ رہے ہیں. کبھی اپن روزے کی حالت میں اللہ سے اللہ کو مانگے ہم. مقصد ہے تو وہی ہے ہمارا، اللہ کو پانا، منزل ہماری اللہ ہونا، وہ پانا. اللہ مجھ کو تیرا راستہ آسان کر، مجھ کو دین آسان کر، مجھ کو دنیا آسان کر. کیوں آسان کر دنیا؟ تاکہ میں دین حاصل کر سکوں. دنیا اگر مشکل ہو گئی تو دین حاصل نہیں کر سکتا انسان. دنیا میں انسان کو صحت ہونا، مال ہونا، نہیں کوئی پریشانی نہیں ہونا اس کو دنیا میں. اگر کوئی پریشانی نہیں ہے تو انہیں دین کی طرف راغب ہوتا، دین کی طرف بڑھتا ہوا نہیں. اگر یہ دنیا کے جو مفاداتی حالت بولتے اللہ والے، ہم کو دعا بھی سکھائی، اے اللہ ہم کو مفاداتی حالت سے یعنی بچا، ہم کو مفاداتی یعنی مفاداتی حالت سے ہم کو محفوظ رکھ. مفاداتی حالت ایسے ہے انسان کچھ کام کر ہی نہیں سکتا، ایسے آتے حالات دنیا میں. کبھی کبھی کئی قسم سے آتے، ہر ایک کو ایک مفاداتی حالت نہ رہتے. ہر ایک کسی کو مالی یعنی معاشی پرابلم رہتا، کسی کو مال کا پرابلم رہتا، مال کی کمی رہتی، کسی کو صحت نہیں رہتی، کسی کو گھر کی فکر رہتی، کسی کو کچھ بچیوں کی شادیوں کی فکر، کسی کو بچوں کی شادیوں کی فکر، کسی کو یعنی الگ الگ ہر ایک کو ایک الگ الگ پریشانیاں رہتی ہے. مفاداتی حالت بولتے ہیں اس کو. نہیں اس مفاداتی حالت سے اللہ سے پناہ مانگتے رہنا. نہیں یہ مفاداتی حالت سے اگر ہم پناہ مانیں گے تو ہمارے لیے دین آسان ہوتا. بس دین آسان ہونے کے لیے دعا مانگنا. جیسا ہماری دنیا آسان ہو گئی اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرا، پھر ہم دنیا میں لگ جا رہے ہیں. ویسا نہیں ہے. دنیا کی ہم اگر بھلائی چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو ہمارے لیے دین کا راستہ آسان ہونا وہ ہے. اب ہم دنیا میں کتنی بھی آسانی رہتا ہوں ہمارے کو، ہم دین کی طرف آ رہے ہی نہیں ہم. تو خیر ہم کو ادھر جانا نہیں ہے. تو یہ جو روزے کا مقصد ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے روزوں کو تم پر فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. ہم متقی بننا، تو متقی کا درجہ ہے نا چوتھے نمبر پہ آتا. اسلام، ایمان اور احسان کے بعد متقی بنتا ہے انسان. یعنی اپنے جسم کو بھی فرما برداری بنانا، اپنے جسم کو بھی فرما بردار بنانا، اپنے قلب کو بھی فرما بردار بنانا، اور اپنی روح کو بھی فرما بردار بنانا. تو جب متقی ہوتا ہے انسان، یہ ہم کو معلوم. خالی متقی ہو جاؤ بولے تو متقی ڈرنا اور پرہیز کرنا بولے تو کیسے ڈرنے، کدھر سے کون سے کس چیز سے ڈرنے اپن. انسان جو عمل کرتا نا، انسان جو عمل کرتا، کوئی بھی عمل ہے تو ہر فعل سے مراد عمل، ہر فعل 3 وجوہات سے کرتا ہے انسان. 3 مرتبے بھی بول سکتے ہیں اس کو. 3 مرتبے سے اور 3 وجوہات سے کرتا ہوں. 3 کوئی بھی کام رہ دو، چاہے وہ کاروبار ہے دو، چاہے وہ گھر میں اولاد کی پرورش ہے دو، یا دوست کو اگر کچھ مدد کر رہے ہوں دو، یا اپنے رشتہ داروں کو مدد کر رہے ہوں گے، یا پھر اب کسی کی کچھ مدد کرو، یا پھر کاروبار کرو، یا گھر میں کوئی بھی کام کرو، باہر نکل محلے میں لوگوں کی ہیلپ کرو، کچھ بھی کرو. 3 وجوہات سے کرتا ہے انسان. ہر فعل میں 3 وجوہات رہتے انسان کے. وہ 3 وجوہات کا تعلق اپنے یہ 3 چیزوں سے ہے، جسم، قلب اور روح. جسم، قلب اور روح سے ہے. کیا ہے پہلی وجہ؟ ہم ایک ایسا ہمارا فعل جو ہے نا، ہمارا کام، ہم ایک پہلا مرتبہ یہ ہے کام کا، ہم کوئی کام کرے تو وہ کام ہم کو کرنا دل نہیں بولتا، لیکن زبردستی کرتے ہوں، کرنا پڑتا، وقت آتا ویسا ہے. ہماری زندگی میں آتا نا ایسا وقت، ہم کو ایک کام ایسا ہے آتا، وہ کام کرنا ہمیں پسند ہی نہیں رہتا، لیکن مجبوراً کرنا پڑتا ہمارے کو. سب کے زندگی میں ہے ایسی چیزاں، کوئی نہ کوئی، کسی کو اچھا کام ہے، کسی کو برا کام لگا ہے، نہیں کسی کو بھی ہے. کئی کام لے لو. اب مثال کے طور پر ہم کو بھائی مثال میں کئی چیزیں آتے، اپنی اپنی زندگی میں غور و فکر کرنا. ایک کام، کون سا بھی کام ایسا ہے جو ہم کو بالکل پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی کرنا پڑتا. جیسا کہ آج ہماری نماز پڑھنا ہے، نماز نہیں، روزہ ہے رکھنا ہے، زکوٰۃ، حج، یہ عمل ہے. اب روزہ رمضان آ رہا نا، روزے بھی لے لیں گے ہم.
ایسا عمل کہ ہم یعنی ابھی جب میں بتایا کہ ایک زندگی میں ایسا وقت آتا ہمارے پاس کہ وہ کام ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن مجبوراً کرنا پڑتا. اب رمضان آ رہا، رمضان آ رہا. ہر ایک کی خلق کی کیفیت الگ رہتی ہے، ہر ایک کا نہیں ہے. جس کے قلب میں ہے یہ کیفیت انہیں سدھر جانا. یہ کسی ایک کے اوپر نہیں ہے، یہ جو بولنے والا بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ محفل جو ہے بار بار یہ کہی جاتی ہے محفل میں، یہ خانقاہوں میں، کہ یہ نصیحت کی محفل نہیں ہے، یہ تجدید ایمان کی محفل ہے. بولنے والا رجوع اللہ ہے. اللہ جو دیا وہی بولیں گا، یہاں پر اپنے سے نہیں بولیں گا. ہم تو گونگے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. ہم کوشش کرنا کہ ہم اپنے آپ کو گونگے ثابت کرنا. گونگے دیکھنا میں گونگا ہوں، میں جو کلام کروں یہ کلام اللہ کا ہے. نہیں، یہ کلام اللہ کا ہے. سننے والا بھی یہی استظہار سے بیٹھنا کہ میں جو سن رہا ہوں یہ مولا کی سماعت سے سن رہا ہوں. مولا سنا رہا میرے کو، مولا سنا رہا. تو پہلا جو کام ہے نا، رمضان آ رہا، بعض کی کیفیت تھی خلق کی، ہر ایک کی نہیں رہتی. یہ نہیں کہ بھائی ہر ایک کو بولنے کی بات نہیں ہے. اپنی اپنی گریبان میں ہم ڈال لینا ہم یہ پوزیشن پہ ہے کیا. کوئی ایسا کام ہے زندگی میں ہم کرنا چاہتے نہیں کرنا چاہتے لیکن کرنا پڑتا. اب رمضان کو بھی دیکھ لو، ہم روزے کو بھی دیکھ لو. پہلا ہمارا مرتبہ روزے کا، ارے بھائی رمضان آ رہا ہے، روزے رہنا پڑتا. اتنے دھوپا تیز ہے، اتنے دھوپا تیز ہے، پانی کی شدت، کیسا ہوں گا، روزے آ رہے کیسا ہوں گا. نہیں، اب کیا کریں گے، مجبوری ہے. بھائی فرض ہے، اللہ میں فرض کرا رہنا پڑتا ہے. دلوں کی کیفیت میں آتی نہیں آتی، آتی ہے. یہ بھی ایک کیفیت ہے، یہ سب سے کمتر درجے کی کیفیت ہے. یہ ہے ہر ایک کی کیفیت ہے. یہ تو میں روزے کی بات کروں. اپن مثال کے طور پہ بتا، کوئی بھی کام ایسا ہے نا ہماری زندگی میں، ہم سوچ لو اچھا کام بھی رہتا بعض وقت، بس برا کام بھی ہم کو پسند نہیں رہتا، ہمارا کرنا پڑتا مجبوری میں. جھوٹ بری چیز ہے، مجبوری میں بولنا پڑتا. نہیں بولنا پڑتا، نہیں بھائی نہیں بولنا تھا، پھر بھی ایسے کئی چیزیں ہیں بھائی، برے کام بھی اچھے کام بھی ہے. ارے نہیں کرنا تھا بھائی، میں کر دیا. اچھا کام کیا ہے؟ نہیں، کسی کو معاف کر دینا. نہیں، اچھا کام ہے لیکن ہم کو دل نہیں پتا اس کو معاف کرنا. لیکن وقت آتا بھائی چلو معاف کر دیں گے، بھائی کیا کریں گے، بھائی معاف کر دیا اس کو، جان دو کیا کریں گے بول کے صاحب بولتے ہے. اچھا جی. تو روزے کا بھی پہلا درجہ جو ہے نا، رمضان آ رہا، پھر رمضان دھوپکالے میں آ رہا پورا. کیسا ہوتا ہے کہ رمضان اللہ میں ابھی فرض تو کر دیا، رہنا ہے. نہیں، زبردستی کو رہ رہے روزے. یہ پہلا درجہ ہے ہمارے کام کا، یہ پہلا درجہ ہے. اس میں کچھ بھی نہیں ملتا ہمارے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ روزہ رہتے ہیں لیکن ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. یہ درجہ ہے، وہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. یہ ایک درجہ ہے. اس سے اور اچھا درجہ اگر دیکھیں گے ہم، نہیں، ایک دنیاوی یعنی مثال سے کوئی ایسا کام رہتا جو کسی مقصد کے لیے کرتے، ہم کچھ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کرتے، وہ ہمارا اس کے اندر ایک ذاتی مفاد رہتا. وہ کام پسند بھی رہتا ہمارے کو، ہم کو کام پسند رہتا، لیکن وہ کام میں اگر ہم کو کچھ مفاد نہیں ملا، کچھ ہم کو اس کا کیا بولتے ہیں، اس کا کیا بولتے ہیں، ہدیہ نہیں ملا، تو وہ کام ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. کام تو ہے، پسند ہے ہمارے کو کام، ارے اچھا کام ہے بھائی. اپن جو ہم سب اپنے اپنے جو تجارت پیشہ لوگ جو ہے، جو نوکری پیشہ ہے، جیسے بھی اپنے اپنے طریقے سے کام کرتے، ہم کو جو کام پسند ہے وہ کام کرتے. بھائی میرے کو یہ کام سمجھ میں نہیں آ رہا، بھائی یہ کام نہیں کرتا میں یہ کام سمجھ میں آ رہا ہے، یہ کام کرتا ہوں. کیوں؟ یہ کام اچھا دکھ رہا میرے کو. بھائی میں ٹیلرنگ نہیں کر سکتا، بھائی میں میکینک کا کام کرتا ہوں. کہیں تو ٹیلرنگ میرے کو پسند نہیں ہے، میکینک کا کام میرے کو پسند ہے، میں میکینک کا کام کرتا ہوں. لیکن میکینک کا کام کر رہے ہیں تو اس میں کچھ ریٹرن آ رہا، اپنے کو کچھ پیسہ مل رہا، تو ہم وہ کام کرتے. ہم زبردستی نہیں کریں کام کون سا بھی، جو بھی ہم کام کریں، پلمبنگ کا رہن دو یا ٹیلرنگ کا رہن دو یا میکینک کا رہن دو یا ڈاکٹر رہن دو، انجینئر، کوئی بھی کام رہن دو، ہم کو جو پسند ہے نا وہ کام کرتے. ہم وہ کام کرتے، زبردستی نہیں کر رہے، ہم وہ اپنی خواہش سے کر رہے. میرے کو یہ کام پسند ہے بھائی، لیکن ہماری خواہش میں کیا ہے، یہ کام میں کراتا ہوں، میرے کو پیسے آتے. ایک ہمارا مفاد ہے اس کے اندر، ہمارے ایک مقصد ہے، بھائی میرے کو پیسے ہونا تو یہ کام کرتا ہوں. اب وہ کام اگر ہم کریں اچھا دکھ رہا لیکن پیسے نہیں آ رہے تو کرتے ہم کام. ارے کیا بھائی، ہو بھائی میرے کو پسند ہے، بھائی کچھ مل رہے ہیں کر کے کیا فائدہ. نہیں، ارے بلڈنگ کرنا میرے کو پسند ہے، بھائی میں بلڈنگ کر لیتے بیٹھا ہوں، خالی صبح شام میں بلڈنگ مار مار کے میں آنکھیں جلا لے رہا ہوں، کچھ پیسے نہیں آ رہے ہیں. نہیں تو کرتے کام، ہم ایک دن کرتے، 2 دن کرتے، چھوڑ ڈالتے، نہیں کرتے کام. اسی طرح رمضان کے جو روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، ہم پر جو رمضان کے روزے، اس سے اچھا یعنی جو زبردستی کے جو روزے رہے نا، ہم اب رہنا ہے فرض ہوگا ہمارے اوپر، حکم ٹر ہوگا پر کرنا ہے ہمارے کو. اب اس سے اچھا اگر دیکھیں گے تو بعض لوگ کیا ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ کرتے، صدقے دل سے اخلاص کے ساتھ جیسے روزے رکھتے. کیوں رکھتے؟ کچھ نہ کچھ مفاد رہتا اس میں، کچھ نہ کچھ مفاد رہتا اس میں. کیوں؟ روزہ ڈھال ہے، حدیث کو لے لیتے،
گناہوں سے بچاتا ہے. نہیں, روزہ گناہوں سے بچاتا ہے, ہمارا ڈھال ہے روزہ, اور روزہ رہنے والے کو جنت ہے. نہیں, روزہ رہنے والے کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے, اللہ مل جاتا ہے. روزہ ایک مفاد ہے ہمارے اندر, ایک کچھ تو بھی ایک ثواب ملتا ہے. روزہ رہے تو, ایک روزہ رہے تو, یعنی رمضان میں ایک روزہ رہے تو اس کا کئی 70 گنا ثواب ہے اس کا. ہم نہیں, روزے کے جتنے بھی فوائد ہیں نا, وہ فوائد حاصل کرنے کے لیے ہم جیسا کیا کرتے ہیں, روزہ رہتے ہیں. کوئی بھی کام جیسا ہم کوئی بھی کام جو کر رہے ہیں نا, ہم پسند ہے ہمارے کو, لیکن اس میں کچھ مقصد ہے, ہمیں کچھ پیسہ ملنا, کچھ ہم کو جیسے کچھ فائدہ ہونا ہمارے کو, تو ہم وہ کام کرتے ہیں. اسی طرح روزے میں بھی کیا ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم روزہ رہتے ہیں, تاکہ ہم کو جنت ملے. ایک ہم کو اندر ایک وہ ہے کیا, ایک ریٹرن ہونا, روزہ رہتے ہوئے جنت ملنا. روزہ رہتا ہوں میں کچھ جنت ملنا چاہتا. میکینک کا کام کرا تو میں پیسے مل رہی, ٹیلرنگ کا کام کرا تو پیسے مل رہی. نہیں, کام پسند ہے ہمارے کو, لیکن وہ کام پسند ہے تو کام کرے تو ہم کو اس کے ریٹرنس آنا بول کے ہماری خواہش تھی, نہیں تو وہ کام نہیں کرتے ہم. نہیں, اسی طرح روزے میں بھی ہم روزہ رہتے ہم کو جنت ملتی ہے نہیں ہمارے اندر. یہ کیا ہے, یہ اس کا تعلق دل سے ہے. اس کا تعلق دل سے, جو کام میں دل لگتا ہے ہمارا وہی کام کرتے. اور ہمارا دل ایسا ہے جو کام میں کچھ فائدہ ہو رہا ہے وہ کام کرتے اپن. روزہ رہے تو جنت ملتی, یہ آ گیا ہمارے دل میں. اب دل میں آ گیا ہمارے روزہ رہے تو جنت ملتی, اللہ راضی ہوتا, ہم کو جنت میں ڈال دیتا. نہیں ہے, مفاد ہے اس میں, کچھ نہ کچھ ہے مفاد. جس طرح ہم کام کریں, کاروبار کریں, پسند کا کام کریں, لیکن پیسے آنا, میرے کو کچھ فائدہ ہونا ہے نہیں. سب جنے اپنی اپنی جگہ یہ کام, کاروبار, تجارت, نوکری جو بھی کرے, پسند بھی ہے نا, ساتھ میں کچھ ریٹرن بھی آنا تو کر دے. پسند ہے بھائی خالی کر رہا ہوں بولتا ہوں, نہیں ویسا نہیں ہے. تو روزہ بھی کیا ہے, روزے کے بدلے میں ہم کیا کرتے, اللہ سے جنت مانگتے. جنت مانگتے, بعد جن صحت اچھی رہتی بول کے روزہ رہتے. ہر ایک اپنا اپنا, ارے بھائی روزہ رہنا بھائی رمضان میں, نہیں اپنی کیا جسم کا جیسا نظام بہت اچھا رہتا ہمارا, یہ ہے نہیں یہ سب. یہ مقصد رہتا بعض جنوں کا روزے کا. اب اس سے اور ایک اس کا تعلق کس سے, قلب سے اس کا تعلق. ایک کام ایسا ہے, ایک انسان کا کام کوئی بھی فیل رہے تو ایسا ہے, وہ عشق اور محبت کا کام ہے. اس میں انہیں فائدہ دیکھتا نہ, اس میں زبردستی کام کرتا, انہیں کام بھی خوشی سے کرتا, پھر کچھ یعنی کچھ میں نے کیا بولتے ریٹرنس کا بھی کیا کچھ حاصل کرنے کی بھی نیت نہ رہتی اس میں. عشق اور محبت میں, عشق اور محبت یعنی محبت سے جو کام کرتا ہے. جیسے دوست سے, ہمارے دوست ہے, ہم اس کے دوست کی شادی میں دل سے کام کر رہے ہیں. ہم دوست کی شادی میں اپنے دل سے کام کر رہے ہیں, محبت ہمارے دوست سے ہے. ہم اس سے کچھ بدلہ نہیں لینا, سے کچھ پیسے نہیں لینا, کچھ پیسے نہیں لینا, نہ اس کو کچھ ہم جیسا اس سے کچھ یعنی ہم کو کوئی ناپسند عمل ہے ہمارا. ارے کیا بھائی شادی کرا, نہیں خالی پی لے کے میں وہ کام پہ بلا لے, میرا کام چھوڑ کے میں جا رہا ہوں شادی میں, یہ بولتے ہم. خوشی سے کرتے, نہ زبردستی رہتی, نہ اس میں ہم کچھ اس کا کیا بولتے بدلہ لیتے ہم دوست سے. کیا کرتے, محبت ہے میری, محبت میں میری محبت کا اظہار کروں, کوئی مفاد نہیں رہتا اس میں, کوئی یعنی ادلا بدلہ نہیں رہتا, صرف محبت. وقت اپنی جان بھی دیتا ہوا, پیسہ بھی لگاتا, مال بھی لگاتا, سب لگاتا محبت میں. اس کو تکلیف بھی نہیں ہوتی اس کو. جیسا پہلے مرتبہ میں, ارے بھائی کیا نہیں کرتے بھی کرنا پڑا بھائی کام بول کے. پہلا تو زبردستی کا کام ہے روزے جو ہم رہے نہیں, جو پہلا کام پہلا مرتبہ. دوسرا کیا ہے, کچھ تو بھی ملنا بول کے کرتے اپن. اب دوست کے علاوہ کہیں جا کے کام کرے, کوئی کسی کا پتہ ہے کچھ تو بھی دیتا ہوں گا بول کے, مفاد کچھ تو بھی رہتا ہمارے کو, کچھ تو بھی ملتا بول کے. نہیں, یہ کیا ہے, ادلا بدلی کا کام ہے. یہ روزہ بھی ادلا بدلی کا روزہ ہے دوسرے درجے کا. لیکن تیسرے درجے کا جو روزہ ہے, تیسرے درجے کا جو عمل ہے, وہ کیا ہے, اخلاص کے ساتھ ہے. وہ اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ. عشق اور محبت میں نے کچھ دیکھتے نہیں. عشق اور محبت میں دوست کی شادی میں پیسے بھی لٹایا تھا. دیکھو آج کل کیسا گڈیاں لٹاتے رہے, خالی طریقہ غلط ہوں گا, لیکن محبت اظہار کرنے جا رہے, محبت کا اظہار کرنے جا کے گڈیوں کی گڈیاں خبال بٹا رہا تھا, پورے کیا ہے پیسے پڑے رہے تھے. عشق محبت کا اظہار, جان بھی لگائے تھے, مال بھی لگائے تھے. کیا اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کو, بعد میں سوچ کے افسوس کرتا ہوں زیادہ لٹا دیا پیسے, وہ الگ بات ہے. لیکن اس وقت تو بے حساب پیسے لٹاتا, نہیں لٹاتا, ارے میں بہت زیادہ لٹا جاتے, نہیں لٹا, بعد میں احساس ہوتا اس کو. نہیں تو وہ جب اخلاص کے ساتھ, وہ اگر دوسری جگہ کرو بولتا نہ کہو کہیں کچھ دینا بول کے بولتا. یہاں کیا ہے, محبت ہے. یہاں پہ محبت جب آ جاتی ہے انسان کے اندر کسی کی محبت, تو انہیں سوچتا نہیں, نہ جان دیکھتا نہ مال دیکھتا. جان بھی لگایا تھا, مال بھی لگایا تھا محبت کی جگہ. تو وہ کیا ہے, وہ اس کا تعلق عشق اور محبت سے ہے, یعنی اپنی روح سے اس کا تعلق. یہ عمل ہونا اللہ تعالیٰ کو, تاکہ تم متقی بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ متقی بن جانا. تو متقی جو ہے نا, ڈرنا اور پرہیز کرنا, اس کو بولتے ہیں متقی. ڈرنے کو اور پرہیز کرنے کو, نہیں ڈرنا اور پرہیز کرنا. اور ڈرنا اور پرہیز کرنا بولے تو اوامر و نواہی کی پابندی کرنا,
شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرنا، یہ شریعت کا تقویٰ ہے۔ اب اس کا تعلق جسم اعضاء جوارح سے اپن کو، اب ہم یہ روزہ تو رہ رہے ہیں الحمدللہ سب جنے نہیں، لیکن ایک روزہ ہے خلق کا روزہ ہے وہ نہیں، کیونکہ اللہ کی نظر خلق پہ ہے، اللہ کی نظر خلق پہ۔ انہیں ڈر رہا تو کس سے ڈر رہا، کیا چیز سے ڈر رہا ہے انہیں نہیں، میرے سے ڈر رہا تو کیا سمجھ کے ڈر رہا ہے انہیں نہیں، کون سے کیا چیز سے ڈر رہا ہے نہیں، میں روزہ توڑ گیا تو اللہ ناراض ہوتا تو اس کا ثواب نہیں ملتا میرے کو، یہ سمجھ رہا ہوں نہیں، قلب میں کیا ہے اس کے، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا مجھ سے، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا مجھے، ناراضگی کا احساس نہیں ہمارے اندر۔ روزہ ٹوٹ گیا تو پورا پھر میرے کو روزہ رمضان کے بعد پھر رہنا پڑتا، پھر نہ تو اس کا جیسو کیا ہے اس کا روزے کا کفارہ ادا کرنا پڑتا، یا نہ تو پھر میرے کو رمضان کے بعد ایک روزہ رہنا پڑتا، نہ تو اتنے لوگ وہ فتویٰ ہے ہر ایک کا الگ حساب سے، تو وہ فتوے سے وہ ڈر کے انہیں کیا کرتا نہیں بھائی روزہ رہ جانا بول کے کرتا ہو نہیں، یہ ایک روزے کا مرتبہ ہی یہ چیز ہے یہ، تو ہم وہ چیز ہے وہ ہمارا وہ نظر ہے ہماری کہ یہ اب اصل کیا ہے، اللہ سے ڈرنا اور پرہیز کرنا کیا ہے، ڈرنا سے اللہ سے ڈرنا، کیسا ڈرنا اللہ سے نہیں، اس کی ناراضی انہیں ناراض کب ہوتا، انہیں اللہ کیوں ناراض، اللہ ناراض کب ہوتا، اللہ گناہوں سے ناراض نہیں ہوتا، ہماری غلط فہمی ہے، اللہ گناہوں سے ناراض نہیں ہوتا، ہم جتنے بھی گناہ کریں گے نا اس کا جب توبہ کریں گے تو اللہ بہت خوش ہوتا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کیوں فرما رہا اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کب کرتا ہے انسان، گناہ کرے بعد ہی توبہ کرتا نا، محبوبین بندے، اب گناہ کرے تو ہو رہی، گناہ نہیں کرے تو کہاں کے محبوبین بندے، گناہ کرنا توبہ کرنا، گناہ کرنا توبہ کرنا، انسان بشر ہے، گناہ ہوتا، کوئی بول ہی نہیں سکتا میرے گناہ ہو سکتا ہے، بولے نہیں ہو، کوئی نہیں بچ سکتا، انسان بشر ہے، سب سے گناہ ہوتا، سب سے ہوتا گناہ، اتنا ہے گناہ اللہ والوں کا جو گناہ ہوتا ہے وہ لغزش ہوتی ہے، وہ لغزش بولتے ہیں اس کو، ہمارے سے گنہگاروں کا گناہ کو گناہ بولتے نہیں، اللہ والے جو گناہ کرتے اور انبیاء کرام جو گناہ کرتے وہ گناہ نہیں ہوتا، وہ اس کو لغزش بولتے وہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرمان کو ان سے لغزش ہو گئی بولتا، ان سے گناہ نہیں بولتا، لیکن غلطی تو سب سے ہوتی، انسان بشر ہے، سب سے غلطی ہوتی انسان۔ تو اللہ تعالیٰ جب محبت کر رہا تو کب محبت کرا، توبہ کرے تو اب اپن گناہ ہی نہیں کر رہی، خالی توبہ کرتے جا رہے، توبہ کرتے جا رہی، کیوں اللہ خوش ہوتا، اللہ خوش ہوتا، ارے اللہ برا توبہ گناہ کا اس کا احساس ہونا نا، یہ گناہ کرا میں، اب ہم جو توبہ کر رہے ہیں بغیر گناہ کے، وہ توبہ میں لذت ہے ہمارے کو نہیں، گناہ کرنے کے بعد جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو جب اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے ہمارے سے، اللہ محبت کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد، یعنی توبہ کرنے والوں سے، تو ہم کو جو ہے نا اوامر و نواہی کی پابندی کرنا ہے، شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، تو گناہ یعنی اللہ ناراض کب ہوتا، اللہ تعالیٰ بات وہ آ رہی تھی نا، اللہ ناراض کیوں ہوتا، اللہ گناہوں سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ شرک سے ناراض ہوتا، اللہ کفر سے ناراض ہوتا، اللہ نفاق سے ناراض ہوتا، ارتداد سے ناراض ہوتا اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے تو ناراض ہوتا انہیں، اللہ کا انکار کرے تو ناراض ہوتا انہیں، اور زبان پہ نفاق سے ناراض ہوتا اللہ تعالیٰ، یعنی زبان پہ تو اللہ میرا مالک ہے بول کے، لیکن دل میں اللہ کو مالک نہیں جانتے ہم، سب کو الگ یہ گھر کا مالک میں ہوں بولتے، یہ یعنی زبان پہ تو اللہ مالک ہے بول رہے ہیں، اللہ الہ ہے بول رہے ہیں، لا الہ الا اللہ زبان سے رکھ رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن دل میں کیا ہے، اللہ لا الہ الا اللہ مطلب کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے، یہ ہے لا الہ الا اللہ، وہ دل میں کیا ہے، مخلوق حاجت روا ہے، یہ نفاق ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا اللہ تعالیٰ، ارتداد مان کے پلٹ جانے پہ، اللہ کو حاجت روا مان لیے پھر پلٹ گیا مخلوق کی طرف، اللہ اس سے ناراض ہوتا، یہ چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا، گناہوں سے ناراض نہیں ہوتا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے سوا تمام گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہوں پر اللہ تعالیٰ، ان اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا ہے شرک کو، اگر شرک کے سوا بندہ جتنے بھی گناہ لاتا ہے تمام کو بخش دیتا ہوں پر اللہ تعالیٰ، حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ جو سنا اگر انسان یعنی زمین اور آسمان کے بھی برابر اگر گناہ لایا تو اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے تیار ہے، زمین اور آسمان کے برابر بھی گناہ لایا کو اگر گناہ لایا بندہ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے، ریتی کے تودوں کے برابر بھی گناہ لایا تو اس کو بخشنے کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لایا تو اس کو بخشنے کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ، نہیں اب اتنے گناہ، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کرنا، گناہوں سے بچنا ہے ہمارے کو، ہم کو گناہوں سے بچنا ہے، لیکن شیطان نفس دنیا لگے ہوئے ہمارے ہاتھ میں، وہ دشمن ہے، نہیں دشمن ہے ہمارا، دشمن کبھی ہم پہ غلبہ پاتا، کبھی ہم دشمن پہ غلبہ پاتے، جب اس کا غلبہ ہمارے اوپر آ گیا تو ہم سے گناہ سرزد ہوتا، نہیں جب ہم اس کے اوپر غالب آ گئے تو ہمارے ایمان میں زیادتی ہوتی،
یہ ایمان میں کمی زیادتی، ایمان نام ہی تھے کمی زیادتی کا، نہیں، ایمان ایک لیول پہ نہیں رہتا انسان کا، ایمان کبھی اوپر رہتا کبھی نیچے رہتا، ایمان ایک جگہ ٹھہرا نہیں رہتا، کبھی ہم دیکھو کبھی ایک الگ کیفیت میں رہتے اللہ کی، ایک الگ کیفیت میں رہتے اللہ کی، کبھی ایک الگ کیفیت میں رہتے، کیا ہے وہ؟ ایمان کی کمی زیادتی ہے وہ۔ تو جب دشمن یہ نفس شیطان اور دنیا جو ہے نا ہم پر غالب آ گیا تو ہمارا ایمان ذرا کیا ہوتا، زوال میں آ جاتا۔ پھر ہم جہاد کر رہے ہو لوگوں سے، نہیں لا الہ الا اللہ کے جہاد کریں گے تو پھر ہمارا ایمان عروج پہ آ جاتا، عروج اور زوال چلتے رہتا، ایمان اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مقصد کیا ہے روزے کا؟ تاکہ ہم متقی بن جانا۔ تو تقوی کا درجہ چوتھے مقام پہ اسلام ہونا، ایمان ہونا اور احسان ہونا، اس کے بعد تقوی ہے۔ نہیں، اسلام کا تعلق جو میں بولا نا، یعنی زبردستی کو کرنا کون سی بھی چیز پسند نہیں ہے ہمارے کو، روزہ رہنا اللہ نہ کرے، کئی لوگ کو نہیں رہتے ایسا ہے بول کے نہیں بولو، لیکن ہاں اگر ہم ہے تو وہ مقام پہ ہم دیکھ لو نا، ہم یہ 3 خانوں میں کون سے خانوں پہ فٹ ہوتے ہیں، یا تو ہم زبردستی کا روزہ رہ رہے، یا پھر ہم جیسے یعنی جنت کا سے روزہ رہ رہے، یا پھر اللہ کی محبت میں روزہ رہ رہے، یہ ہم دیکھ لینا۔ میرے روزے رہنے میں اخلاص ہے نہیں، اخلاص کس کو بولے؟ مخلص متقی، یعنی اخلاص والا روزہ کون سا ہے؟ صرف اللہ کے لیے رہنا ہونا، نہیں صرف اللہ کے لیے روزہ رہنا، کیونکہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ متقی ہو جانا۔ متقی کون؟ جس کا جو فرما بردار ہونا اور اس کے قلب میں یقین ہونا، ایمان والا ہونا اور انہیں محسن ہونا۔ روزہ مرتبہ احسان کی عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تقوی کو چوتھے درجے پہ رکھا، اسلام، ایمان اور احسان۔ نہیں، محسن کب ہوتا انسان؟ نہیں، مشاہدہ ہونا، دیکھنا۔ احسان کے معنی دیکھنے کے، دیکھنا یا دکھنا، دو میں سے ایک معنی آتے ہیں احسان کے۔ نہیں، اور احسان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے بولا اللہ تعالیٰ، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ اب اللہ ہم کو پیدا کرا، ہم پر احسان کیا اللہ تعالیٰ، لیکن جتایا نہیں، ہم کو پیدا کرا، ہم سے کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو؟ ہم سے کیا کام ہے اللہ تعالیٰ کو؟ ہم کچھ کر سکتے؟ ہم کو کیوں پیدا کرا اللہ تعالیٰ؟ اس کو کیا ضرورت ہے ہم کو پیدا کرنے کی؟ ہم سے کچھ ہم کچھ کام میں آ سکتے اللہ تعالیٰ کی؟ کچھ مدد کر سکتے اللہ کی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے اپن، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرا۔ ہم سے کچھ امید ہے اللہ تعالیٰ کو؟ ہم کچھ کر کے دیتے ہیں اللہ کو بول کے؟ نہیں ہے کچھ بھی، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے کئی انسانوں کو پیدا کر رہا پھر مار جا رہا، پھر پیدا کر رہا اور کئی لاکھوں مرتے، کئی لاکھوں زندہ ہوتے رہتے۔ نہیں، اپن ایک جان بچانے کو نیچے اوپر ہو جاتے ہیں اپن۔ اگر جسم میں کوئی ایک چیز اگر اپنے خراب ہو گئی تو اس کو سدھارنے کا اپن نیچے اوپر ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ اچھے خاصے انسانوں کو مار بھی دے رہا، پھر نیوں کو پیدا کرا، اس کو کیا ضرورت ہے ہمارا؟ ہم سے کیا، ہم سے کوئی مطلب ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو، پھر بھی ہم کو پیدا کرا اللہ تعالیٰ، احسان کیا ہمارے اوپر۔ نہیں، اب ہم کیا کرنا پھر؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، میں تم پر احسان کرا نا، تم بھی مجھ پر احسان کرو۔ اب اپن کیا احسان کریں گے اللہ کو؟ کیا احسان کریں گے اللہ پہ؟ کر سکتے ہم کچھ احسان؟ نہیں، احسان کا بدلہ ہی نہیں ہے زندگی میں۔ کوئی اگر ہمارے اوپر احسان کرا تو اس کا ہم بدلہ چکا ہی نہیں سکتے زندگی میں۔ اب چکانے کا ایک ہی طریقہ ہے، احسان کا احساس ہونا ہمارے اندر، وہ احسان کا احساس ہمارے اندر ہے نا کہ میرے وقت پہ نے کام آیا تھا، وہ احساس اگر زندگی میں رہیں گا اس کا بدلہ وہی ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے تو اس کا بدلہ کبھی چکا ہی نہیں سکتا، وہ ہے۔ تو اللہ ہم کو جو پیدا کرا نا اس کا احساس ہے نا ہمارے کو کہ اللہ ہم کو کیوں پیدا کرا، کس مقصد کے لیے پیدا کرا اللہ تعالیٰ۔ نہیں، ہم اللہ کا تو کوئی کام کر نہیں سکتے، پھر کیوں پیدا کرا اللہ تعالیٰ؟ اس کی عبادت کے لیے پیدا کرا، نہیں، اس کی عبادت کے لیے پیدا کرا اللہ تعالیٰ۔ وہ ہم کو احساس ہونا اللہ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ مجھ کو پیدا کرا، اب میں اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت، اللہ ہی کی عبادت کرنا، میں اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں بول کے، لیکن ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے ذہن بنے ہوا ہے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہوں میں۔ دیکھو ہم اپنے آپ کو عبادت ہے کیا آخر؟ عبادت بولتے ہیں کس کو؟ نہیں، عبادت کے معنی آتے ہیں عز و انکساری، ذلت اور فقیری و احتیاجی کا نام عبادت ہے، اس کو عبادت بولتے ہیں۔ نماز میں اگر یہ ہے تو وہ عبادت ہے، یہ جس کو دے دی ہم عز و انکساری کا مخلوق کے سامنے رکھیے تو مخلوق کی عبادت کر رہے ہیں۔ نہیں، فقیر اگر مخلوق، فقیر کا بندہ کس سے مانگ رہے کوئی چیز انہیں دیتا بول کے، دینے والا تو اللہ ہے، اگر مخلوق کی طرف ہم متوجہ ہے تو نہیں۔ ہم بول رہے ہیں اللہ مالک، اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن توجہ کدھر ہے ہماری؟ مخلوق کی طرف ہے۔ نہیں، توجہ مخلوق کی طرف ہے۔ روزے کی حالت میں بھی دیکھو ہمارا توجہ پوری مخلوق کی طرف پیچھے، اللہ دیتا بول کے احساس نہیں ہمارے اندر، نہیں، اللہ دے رہا بول کے احساس ہے، صرف روزے کی حالت میں اللہ ہم کو دیکھ رہا بول کے احساس ہے، لیکن حاجت ہماری اللہ کا احساس پوری کرا وہ احساس نہیں ہمارے اندر۔ نہیں،
ہماری حاجت کیسا اللہ پوری کرا اس کا احساس ہی نہیں ہمارے اندر. جبھی بھی ہمارا احساس کیا ہے مخلوق کی طرح بھی تھے, لیکن پھر بھی کیا ہے جب روزے کی حالت میں انسان آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ پریکٹس کرا رہا اس کو. نہیں, روزے کی حالت میں متقی ہونے کی پریکٹس کرا رہا. دیکھو ایسا رہو متقی, ہمیشہ میری طرف متوجہ رہو, میں تم کو دیکھنے والا ہوں. ہمیشہ ہمارا احساس ہے نا روزے کی حالت میں اللہ ہم کو دیکھ رہا, اللہ ہم کو دیکھ رہا. یقین ہے, یہ کیسا یقین ہے ہمارے کو, نہیں اللہ ہم کو دیکھ رہا. یہ یقین جب ہمارے قلب میں آتا ہے, نہیں اللہ ہم کو دیکھ رہا, اس کا یقین اگر بیٹھ جاتا ہے ہمارے قلب میں, اس کے اوپر ہم اگر یعنی اس کے اوپر مضبوطی سے قائم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کو دیکھنے والے بھی بنیں گے. کیونکہ متقی جو ہوتا ہے نا انسان, متقی کون ہوتا ہے؟ اسلام, ایمان اور احسان پہ عمل کرنے والا متقی ہوتا. یعنی اپنے جسم اور قلب اور روح, یہ تین چیزوں کا یعنی مجموعہ ہے. یعنی کیا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ یعنی یہ جسم کا تقویٰ تو ہم کو معلوم ہے کیا ہے جسم کا تقویٰ. نہیں, تقوی کے معنی ہے پرہیز کرنا, ہے نا, پرہیز کرنا. تقوی کے معنی ڈرنا اور پرہیز کرنا. عام زبان میں روزے میں کیا کر رہے ہیں ہم؟ روزے میں کیا کریں؟ پرہیز کر رہے ہیں. روزے سے انسان متقی بنتا ہے. روزے میں پرہیز نہیں کر رہے ہیں, کھانے پینے سے پرہیز کر رہے ہیں, حلال چیزوں سے پرہیز کر رہے ہیں, ڈر رہے ہیں بھی, پرہیز بھی کر رہے ہیں. کیسا پرہیز ہے ہمارا؟ وہ پرہیز ٹوٹ گیا تو ڈر رہے ہیں بھی, پھر اللہ ناراض ہو جاتا بولے میرا روزہ ٹوٹ جاتا بول کے. نہیں, پرہیز کر رہے نہیں کر رہے ہیں, پرہیز بھی کر رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں بھی. پرہیز کھانے پینے سے پرہیز کر رہے ہیں, نہیں حلال چیزوں سے پرہیز کر رہے ہیں. ڈر رہے ہیں کیوں؟ اگر میں کھا لیا پی لیا اگر چھپ کے بھی تو اللہ دیکھ رہا. ڈر بھی ہے, پرہیز بھی ہے. تو تقوی کے معنی ڈرنا اور پرہیز کرنا ہے نہیں, ڈرنا اور پرہیز کرنا ہے. لیکن جو ہمارا عمل ہے نا, ہمارا عمل کیا ہے؟ عمل قلب کا عمل. ہمارے قلب کا روزہ کیا ہے؟ توجہ بحق رکھنا روزے کی حالت میں بھی. یہ قلب کا روزہ ہے. یہ ہر فعل میں مخلوق کی نسبت کو برقرار رکھتے ہوئے حق کی قوت کو ملحوظ رکھنا. یہ قلب کا ڈر ہے, یہ قلب کا تقویٰ ہے. یہ طریقت کا تقویٰ کہتے ہیں اس کو. ہر فعل میں مخلوق کی نسبت کو برقرار رکھتے ہوئے حق کی قوت کو ملحوظ رکھنا. کوئی بھی کام کرنے دو, نہیں کوئی بھی کام کرنا, روزے کی حالت میں ہو یا پھر غیر روزہ ہو, مخلوق کی نسبت کو برقرار رکھنا, حق کی طرف ملحوظ رکھنا, اپنی توجہ پوری حق کی طرف ملحوظ رکھنا. یہ قلب کا روزہ ہے. تو یہاں پہ کیا ہے مطلب تقویٰ یعنی متقی بننا سے مراد صرف جسم کو تقویٰ نہیں بنانا, ہمارا متقی بنانا نہیں ہے. قلب اور روح بھی متقی ہونا, ہماری قلب پہ یقین پیدا ہونا, نہیں کہ اللہ ہی میری حاجت پوری کرتا ہے, اللہ کے سوا کوئی میری حاجت پوری نہیں کر سکتا. اور جو حاجت ہم جو قلب میں یقین ہے نا, اس کا مشاہدہ بھی کرنا, ہم کو اس کا مشاہدہ بھی کرنا, وہ روح کا روزہ ہے. وہ انشاءاللہ اس کو تفصیل سے سمجھیں گے. یعنی اب آنے والے پروگرام میں جسم کا روزہ, کیونکہ آخری 4 شمار اس کا رمضان ہی چالو رہتا. روزہ صرف جسم کا نہیں ہے, روزہ 4 قسم کا ہے. اولیاء اللہ کی صحبت میں آیا تو معلوم ہے ہمارے کو, نہیں بھوکے تو سو بھی رہتے, نہیں بھوکے تو سو بھی رہتے. جسم کا روزہ تو رہنا کوئی کمال نہیں ہے, جسم کا روزہ رہنا کوئی کمال نہیں ہے. کمال وہ ہے جو قلب کا روزہ ہونا, کمال وہ ہے جو روح کا روزہ ہونا, کمال وہ ہے خود روزہ ہونا. نہیں یہ جو ہم جو روزہ رہ رہے خود یہ جسم کا روزہ ہے, ہم روزے دار نہیں بنے بھی. ہمارا روزہ 4تھے نمبر پہ آتا, میں روزہ ہوں. پیارو روزے ہے کیا, روزہ ہے کیا بول, ہاں روزہ ہوں بولتے, جھوٹ بول رہے ہیں. ارے کیسا جھوٹ نہیں بول رہے کیا بھائی, روزے سے کیا بولتا, ہاں روزے سے ہوں بولتے. کس کو پوچھ رہا ہوں نے, اپنے کو پوچھ رہا ہوں نے, کوئی بھی روزہ بھائی ہم بھی پوچھ رہے نا بھائی روزہ ہے کیا بولتا, ہاں روزہ ہوں بولتا. آپ روزہ ہے کیا, تو ہاں میں روزہ ہوں بولتا. ہمارا روزہ تو 4تھے نمبر پہ آتا. روزے کے 4 آخری مرتبہ کا روزہ وہ ہمارا روزہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہم کو 3 چیزیں دیا نا بھائی, جسم دیا, قلب دیا, روح دیا. اب جو روزہ رہ رہے ہیں ہم, یہ ہم نے رہ رہی ہے. یہ جو روزہ ہمارا جسم کا روزہ ہے. کھانے پینے سے بچ جا رہے ہیں اپن, کھانے پینے سے رک جا رہے ہیں اپن, حلال چیزوں سے رک جا رہے ہیں روزے کی حالت میں. جسم کو روزے دار بنا دیے اپن, لیکن ابھی ہمارا قلب روزے دار نہیں ہے. قلب کو نہیں بچا سک رہے اپن. قلب کا روزہ کیا ہے, قلب کا روزہ کیا ہے, حلال کمائی سے بھی گھر بنایا تو یہ میرا نہیں بول رہا ہوں. حلال کھانے سے رک دے رہا اللہ تعالیٰ, کہ حرام کھانے سے رک جاؤ اللہ تعالیٰ, حلال کھانے سے رک جاؤ اللہ تعالیٰ.
اب گھر بھی بنانے حلال پیسے سے بنائے، میرا پیسہ بول کے بنائے، دیکھ رہا تو بھی حلال پیسے سے بنا، پھر بھی میرا نہیں بولنا کہتے نہیں، جاننا ہی نہیں، یہ گھر مولا کا، یہ گھر مولا کا، یہ خلق کا روزہ ہے، یہ خلق کا روزہ ہے۔ روح کا روزہ کیا ہے؟ دیکھنا بھی وہی جو جان رہا، بول رہا اللہ مالک ہے، جان رہا بھی اللہ مالک ہے، دیکھنا بھی اللہ کو مالک، دیکھنا بھی اللہ ہی کو مالک، یہ روح کا روزہ ہے یہ۔ تو جب یہ تین چیزوں کا جب روزہ مکمل ہو جائے گا نا، اس کے بعد میں اپنا روزہ شروع ہوتا وہاں پر، اپنا روزہ وہاں سے سٹارٹ ہوتا، جب بول سکتے ہاں بھائی میں روزہ ہوں بول کے، میں روزہ ہوں بول کے بول سکتے، ویسا ہے۔ تو یہ چار مرتبہ انشاءاللہ جسم کا روزہ دیکھیں گے آنے والے پروگرام میں، اس کے بعد میں قلب کا روزہ دیکھیں گے، اس کے بعد میں روح کا روزہ دیکھیں گے، اس کے بعد میں سر کا روزہ دیکھیں گے۔ سر یعنی راز، اپن، سر کے معنی اپن خود ہے، اپنا پتہ ہی نہیں ہے اپنے کو، اپن کہاں ہیں اپن، وہ بھی تو معلوم ہونا ہمارے، ہم روزہ ہمارے اوپر اللہ کا روزہ فرض کرا، ہمارے جسم پہ نہیں کرا، ہمارے قلب پہ نہیں کرا، ہمارے روح پہ نہیں کرا، یہ تینوں چیزوں پر کرا، جسم پہ بھی کرا، قلب پہ بھی کرا، روح پہ بھی کرا۔ اب وہ چیز ہم سال بھر سے تعلیم لے رہے ہیں یہاں پہ، جسم کس کو بولتے، قلب کس کو بولتے، روح کس کو بولتے، وہ تعلیمات لینے کے بعد میں معلوم ہوتا ہمارے کو نہیں، کیونکہ متقی جو ہوتا نا انسان، وہ چوتھے ہم دیکھیں نا اصول دین میں اسلام، ایمان، احسان، اس کے بعد تقویٰ ہے، اس کے بعد تقویٰ ہے، اس کے بعد تقویٰ جب حاصل کریں گا تو کیا ہے؟ توحید ہے نا، توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ ایک صاحب، ہم توحید پہ بہت بول رہے ہیں صاحب، توحید ہم توحید پسند، توحید پسند نہیں، توحید بولتے اس کو نہیں معلوم، پوچھا تو آج نہیں ہے، آج دیکھو دین، آئیے دین کی بات کریں گے، آئیے توحید کی بات کریں گے، توحید کی بات، دین، توحید، شرک، اس کے اوپر ہی چل رہا پورا، وسیلہ، آج کل وسیلے کا بھی چل رہا ہے آج کل نہیں، وہ اس پہ چل رہا، توحید بولتے اس کو، سوال کریں جواب نہ دے رہے، نہیں ہم موحد ہیں، ہم توحید پسند ہے، توحید کس کو بولتے ہیں بھائی؟ میں کرا سوال ہے آج کل میڈیا پہ سوالات کر رہے ہیں، تو توحید بولے، توحید کس کو بولے، توحید کی تعریف کیا نہیں بول رہی، دیکھو فیس بک پہ دیکھ لو پورا، کتنے سوالات کرا میں، توحید بولو، شرک کس کو بولتے نہیں معلوم، آپ بولو گے ارے میں کیا بولوں، تم میرے کو مشرک بول رہی نہیں، میں شرک کیسا بتاؤں گا بھائی نہیں، اب یہ شرک اگر میں بولوں گا تو پھر میں وہ کام میں کیا بولوں گا مشرکانہ کام نہیں، شرک کی تعریف نہیں معلوم نہیں، توحید کی تعریف نہیں معلوم، ہمارے کو فتوے لگا دے رہے ہیں، دین کوئی نہیں بتا سکتا، دین خانخواہوں میں ہے، آئیے دین کی بات کریں گے، آئیے دین کی بات کریں تو نماز سے شروع ہوتا نہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں، یہی ہے۔ اب دیکھو کوئی حج کو جا رہا نا، کوئی حج کو جا رہا تو پورے خاندان میں، پورے محلے میں سب کچھ چلا دیا، بھائی حج کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، کیوں؟ زندگی میں ایک بار کرنا ہے وہ نہیں، کتنی احمد بتا دے اسی، حج کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، پورے دعوتاں کرتے ہیں، پھولاں پہنتے سب کرتے نا نہیں، حج کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، کتنا کیا بولتے ہیں وہ پروپیگنڈا بولتے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، سب بولتے ہیں حج کو جا رہے ہیں، بھائی فلاں دے رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، فلاں حج کو جا رہے ہیں، کتنا یعنی اہمیت والی چیز ہے حج کو جا رہے ہیں بولتے نہیں۔ اس کا زکوٰۃ کو آ جاؤ، تھوڑا زکوٰۃ میں جیسے زکوٰۃ دے رہے ہیں تو بھی اہمیت دے کے دیتے زکوٰۃ کی بھی نہیں، حج کے بعد کچھ اہمیت ہے زکوٰۃ کی بھی نہیں، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد روزہ ہے، روزے کی بھی کیسے یہ پروپیگنڈا تھا روزے کا، رمضان آ رہا بھائی تیاری کرنا ہے، بھائی گھر صاف کرنا ہے، بھائی رمضان کی تیاری بولتے گھر کو صاف کر رہے ہیں، یہ کیا ہے رمضان کی تیاری؟ رمضان کی تیاری میں گھر صاف کرنا نہیں ہے، رمضان کی تیاری میں خلق کو صاف کرنا ہے۔ جیسا رمضان آ رہا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف مخاطب ہے، اب خلق تیار کر لو تمہارا، اے ایمان والو، شیطان کو پابند سلاسل کر دے رہا ہوں میں، تم جو ایمان کا چور ہے نا اس کو بند کر دے رہا ہوں نہیں، بند کر دے رہا ہوں، تم نہ تو بند نہیں کرتے تو خلق میں سے نکالے نہیں دے اس کو، میں اس کو حید کر دے رہا ہوں، اب متقی بنو بول کے اللہ تعالیٰ موقع دے رہا، تو خلق کو پاک کرنا ہے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے نہیں، لا الہ الا اللہ کے ذریعے خلق کو پاک کرنا ہے۔ تو رمضان بھی آ رہا تو دیکھو روزے کیسا پروپیگنڈا آ رہا روزوں کا، رمضان آ رہا پہ روزے رہنا، تیاری کریں، فلاں کریں، رمضان روزہ، یعنی اب دیکھو روزے کی سیزن چلا، اب رمضان آ رہا پہ تھوڑے دن میں رمضان ہے، نہیں چل پاتے، حج کا وہ زیادہ رہتا، زکوٰۃ کا تھوڑا کم ہو جاتا، پھر اس کے بعد روزے کا پروپیگنڈا بہت رہتا، رمضان آ رہا دیکھے بولتے پھر رمضان ختم بھی ہوتا، ارے کیا بھائی اکثر ہر سال بولتے ہو رمضان آ رہا بولے ختم بھی ہوگا، دکھے ہی نہیں بولتے نہیں، رمضان روزہ چلتے رہتا، یہ ایک اہمیت الگ ہے اس کی۔ اس کے بعد پھر نماز نہیں، نماز کو تو اب اہمیت ہی نہیں دے، نماز پڑھ لیا نا، نماز ختم،
جتنا پروپیگنڈا حج کو جانے کا، جتنا پروپیگنڈا، اب دیکھو زکوٰۃ، کئی مسئلے پوچھتے جا کے زکوٰۃ کیسا دینا، زکوٰۃ ہر سال دیتے، پھر پوچھو کیسا دینا زکوٰۃ، زکوٰۃ زکوٰۃ زکوٰۃ، حج کا پر یہ چلتے رہتا۔ اس کا روزے کا بھی جیسے پروپیگنڈا بہت زیادہ ہوتا، نماز کا تو روزانہ پڑھنا ہے، نماز کا بھی ذکر ہی نہیں کرتے، نماز کا اپن پڑھ لینا ہے ختم، ذکر بہت کم ہوتا نماز کا، نہیں رمضان میں یہ نماز کا بھی ذکر زیادہ ہوتا، نماز پڑھنا ہے نماز پڑھنا ہے نماز پڑھنا ہے نماز پڑھنا ہے۔ رمضان میں کیسے مسجد میں پھول رہے تھے ہم نے، خالی دنوں میں کہاں رہتے لوگ، خالی رمضان میں فرض ہے کیا نماز اپنے اوپر، نہیں تو نماز کیا ہے ایک یہ جیسا ہم ریورس جا رہے نا اس کا پروپیگنڈا کم ہوتے رہا۔ دیکھو حج کا دیکھو پورے محلے میں معلوم ہے صاحب حج کو جا رہے، اتنے لوگ نماز پڑھتے معلوم بھی نہ تھا نماز پڑھنے بولے، اپن کبھی نماز کو جا کے آ رہے ہیں تو کسی کو معلوم بھی نہیں تھا نماز کو جا رہے ہیں، وہی حج کو جا رہے ہیں، مطلب پورے محلے میں پورے خاندان میں دوست احباب میں پوروں سے، کیوں ضروری ہے وہ بول کے جانا، معافیاں چاہ کے جانا، سب کر کے جا رہا ہے، وہ بولا حج کر رہی عمرے کو جا رہی تو بولنا بھی ضروری ہے، لیکن ایک پروپیگنڈا تو ہو رہا نا حج کو جا رہی ہیں حج کو جا رہے ہیں بول کے۔ پھر اس کے بعد میں زکوٰۃ کا بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کے بعد روزے کا بھی بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کے بعد میں نماز کو اتنے لوگ نماز کو کبھی ذکر کرتے نماز، ارے انہوں نماز کو جا رہے دیکھتے غور سے نماز کو جا رہے نماز کو نہیں بولتے، ہو جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں نماز کو، ایسا ہوگا نہیں۔ نماز کو یہاں تک اہمیت، نماز کی اہمیت آخر میں کم ہو گئی۔ اب کلمہ طیبہ کی اہمیت کبھی سنے کبھی کلمہ طیبہ کے بارے میں نہیں، کلمہ طیبہ کے بارے میں سنے ہی نہیں کبھی اپن، کلمہ طیبہ بھی پڑھنا ہے سمجھنا ہے نہیں، جتنا اللہ تعالیٰ اہمیت رکھا اس کو اتنی اہمیت کم کر دی اپن، حج کی اہمیت آخر میں لیکن اس کا پروپیگنڈا زیادہ ہے نہیں، زکوٰۃ کا پروپیگنڈا زیادہ ہے اور روزے کا پروپیگنڈا اس سے زیادہ، یعنی اس سے طرح آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے کیا ہوگا، نماز تک آنے کا کلمہ کو تو بھول گئے اپن نہیں ہے، کبھی سنے کلمہ طیبہ کا پروپیگنڈا کہیں بھی نہیں سنے اپن، بہت کم خان میں یہیں چاہے تو کلمہ طیبہ سنتے ہوں گے خالی، یہاں آتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولتے لوگ، اب کیا بولیں گے اپنے پاس ہے لا الہ الا اللہ، اپنے پاس نماز روزہ زکوٰۃ حج وہ کرنا ہے، وہ اس کے اندر کلمہ طیبہ کیسا آنا ہے وہ بتاتے ہیں یہاں پہ خانخواہوں میں نہیں، تو کلمہ طیبہ کا پروپیگنڈا کبھی سنے ہم، کلمہ طیبہ بولتے ادھر نہیں جانا بولتے، ادھر نہیں جانا بھائی، وہ پڑھ لیا نا بس ہے، پڑھ لیا مطلب ارے اپنا چلتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے سب کلمہ طیبہ ہونا، اپنا ہر چیز کا تعلق کلمہ طیبہ سے، کلمہ طیبہ ہمارے قلب میں اتر گیا تو ہم نمازی بھی ہے، ہم روزدار بھی ہے، ہم زکوٰۃ دینے والی بھی ہے، ہم حج کرنے والی بھی ہے۔ اگر کلمہ طیبہ نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارا نماز بیکار، ہمارا روزہ بیکار، ہمارا نہیں زکوٰۃ بیکار، ہماری حج بیکار ہمارا۔ پہلے بول دیا ہمیں، پہلے یہاں بیٹھتے کیا آیت پڑھے ہم، یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ کسے مخاطب ہے، یا ایھا الذین مسلمان، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمان سے مخاطب نہیں یہاں پہ، اے مسلمانوں میں تم پر روزوں کو فرض کیا، ہم مسلمان بولتے اپنے آپ کو بولتے نا، پورے مسلمان ہی تھے ہم، کلمہ گو ہیں ہم ایک دوسرے کو کافر نہیں بول سکتے، کوئی نہیں بول سکتا کلمہ گو، ایک دوسرے کو کافر بول ہی نہیں سکتا انہیں، ہم کلمہ گو ہے، اللہ تعالیٰ کلمہ گو کی طرف مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ کلمہ داں کی طرف مخاطب ہے اللہ تعالیٰ۔ اے کلمہ، یعنی کلمہ داں کون ہوتا، کلمہ کو جاننے والا، جانا سے والا ایمان والا ہوتا، مومن ہونے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی طرف مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا، اگر ہم کبھی بیٹھو کبھی اکیلے میں اندھیرا کر کے یہ کہا خالی یا ایھا الذین آمنو بولو، خالی اللہ کی طرف مخاطب ہو، اللہ کی طرف توجہ کر کے، اے ایمان والو، کیسا پکارا اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو، ہل جانا جگہ پہ سے اپن خالی اللہ ہمارے سے مخاطب ہے، اگر ہم ادھر متوجہ نہیں کریں تو ہم ایمان والے نہیں ہیں، اے ایمان والو پر اللہ تعالیٰ نہیں کیسا برا تھا، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا، تم ایمان والے ہے، پوچھ رہا اللہ تعالیٰ۔ اب ایمان والے بول تو اللہ تعالیٰ ایمان والے طرف مخاطب ہے، ہم پریزنٹ سر بول رہے ہیں، ہمارا نام کچھ اور ہے، ہمارا نام فیروز ہے نہیں، ماسٹر صاحب رشید مولا کی طرف مخاطب ہو رہے ہیں تو فیروز مولا پریزنٹ سر بول رہے ہیں، سر کو معلوم ان کا نام فیروز ہے نہیں، رشید مولا ہے فیروز مولا ہے، ماسٹر صاحب فیروز مولا کو پکار رہے ہیں، اے فیروز مولا نہیں، تو رشید مولا اٹھ کے پریزنٹ سر بول رہے ہیں، تو ماسٹر صاحب کو نہیں معلوم میں رشید مولا ہے فیروز مولا ہے، تو ماسٹر صاحب کیا بولتے ہیں، بیٹھو تم فیروز مولا نہیں تم رشید مولا بولتے۔ اب ہم بھی اللہ تعالیٰ ہم مسلمان کے درجے پہ ہو گئے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والا بولتے پریزنٹ سر بولے ہم اللہ کی طرف، اللہ بتا تو بیٹھ جا، تو ایمان والا نہیں ہے، تو مسلمان ہے، ہم کو احساس ہی نہیں ہے اس کا،
کلیمہ گو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کلیمہ داں کی طرف مخاطب ہو رہا، میں کلیمہ کو جانتا ہوں بول رہا. ایمان والا مطلب یقین. ایمان والا کس کو بولتے ہیں؟ الایمان هو الیقین، جو یقین رکھتا اپنے قلب میں کہ اللہ ہی میرا حاجت روا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بولا تو میرے کو حاجت روا سمجھتا نا تو ایمان والا ہے نا. اے ایمان والے بولے تو اللہ کو نہیں معلوم ہم اس کو حاجت روا سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، تو ہم تو مخلوق کو حاجت روا سمجھ رہے نہیں. اے ایمان والا بولتے ہی ہل جانا اپن. اللہ تعالیٰ ہمارے مخاطب پر میرا ایمان ہے نہیں، پہلے دیکھ لینا قلب میں کیا ہے، میرا ایمان ہے نہیں ہے. ہم وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ ہاتھ اٹھا پریزنٹ سر بول رہے ہیں اللہ بٹھایا تھا بیٹھ تو مسلمان ہے بولتا اللہ نے نہیں. وہ اللہ بٹھا رہا تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ہم اپنے آپ کو اپن وہ سمجھ رہے ہیں نا، اپن اپنے آپ کو اپن ایمان والے سمجھ رہے ہیں لیکن ہے نا ایمان والے. اپن رشید مولا کا نام اگر فیروز مولا کا نام لے کے رشید مولا اٹھ کے فیروز مولا ہو جاتے نہیں. ماشاء صاحب کو معلوم ہے بیٹھو بولتے. اگر نئے ماشاء صاحب آئے تو اردو بنا سکتے ہیں ہم کو. اللہ تو نیا نہیں ہے نا بھائی، ازل سے اب تک وہ نہیں ہے. ماشاء صاحب پھر بھی نہیں آ گئے کالج میں اسکول میں پہلا دن ہے ارے ہو انج فیروز مولا کو سمجھتے نہیں. لیکن اللہ تو ازل سے اب تک رہیں گا، یعنی شروع سے ہونے سے ایک ہی ماشاء اپنا. انہیں پکارا ہے ایمان والا بولے تو نہیں. ایمان والا کون ہوتا جاننا، وہ ایمان یہاں پہ ایمان مل رہا ہے یہاں پہ ہمارے کو. آئیے دین کی بات کریں گے، آئیے توحید کی بات کریں گے، نہیں بات نہیں کرتے بن جاتے یہاں پر. بات کرنے کا ٹائم کس کا نہیں ہے، بات کر لیتے کہاں بیٹھیں گے، اپنے کو بننا ہے اپنے کو. آئیے دین کی بات کریں گے، آئیے دین کی بات کریں گے. دین کی بات کہاں کرتے بھائی، دیندار بن جانا ہے اپنے کو. دین کی بات کرتے رہیں گے، خالی بات کر دیں گے تو بھی دیندار کب بنیں گے نہیں. دیکھو ہمیشہ ایک ہی ڈائلاگ ہے، آئیے دین کی بات کریں گے نہیں. یہاں پر آئیے مولا کی بات کریں گے، آئیے مولا کی بات کریں گے. مولا کی بات کریں گے یعنی مولا کی بات کریں گے. کیوں؟ مولا تو ہمارے ساتھ ہے، مولا ہمارے ساتھ ہے، اس کی بات کریں گے. اپن کیسا مولا کو پانا، اپن کیسا مولا کو جاننا، کیسا پہچاننا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایمان والے سے مخاطب، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا. اب پہلے ہم ایمان والے بننا، اس کے بعد میں پریزنٹ سیٹ بننا. نہیں بول سکتے ویسی جانا ہاتھ اٹھاتے نہ اٹھاتے. اے ایمان والا بتاؤ میں ایمان والا ہوں نہیں ہوں. دیکھنا مجھ پر روزوں کو فرض کیا اللہ تعالیٰ نہیں. میں اگر ایمان والا ہوں تو مجھ پر ایمان میرے اوپر اللہ تعالیٰ روزوں کو فرض کیا. میں مسلمان کے درجے پہ ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ روزوں کو فرض نہیں کیا. اب کیسا دیکھنا مسلمان کے درجے پہ ہم یا مومن کے درجے پہ، کیسا دیکھنا ہم کیسا دیکھنا مومن کے درجے پہ یا مسلمان کے درجے پہ. تو محبت کا تعلق عشق اور محبت سے جو روح کا تعلق ہے نا، محبت جب آ جاتی ہے انسان کی تو وہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کا گن گاتا ہونے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں کوئی ہرگز مومن ہو ہی نہیں سکتا نہیں جو جس یعنی جان اور مال سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو ایمان محبت ہونا، عشق اور محبت کے ذریعے کیا بولتے ہو بے مطلب بغیر کوئی مقصد کے روزہ رہنا، ویسا روزہ رہنا ہے ہمارا. وہ ایمان جس سے محبت کرتے ہیں ہم، اس کے تعلق سے کوئی چیز اس سے بدلہ بھی نہیں لیتے ہم، کوئی چیز نہیں پوچھتے، خالی محبت آ گئی کام کر دیتے. محبت ہے دوست سے کیسا شادی کرتے، کچھ غرض رکھتے، پیسے ملتا میرا دوست ہے جاتے ہو، وہ ہنسی مذاق میں لے لیتے، وہ الگ بات ہے. کل پھول کا ہار لانا بول کے آج کل چل رہا ہو، کل پودینے کا ہار لانا ہے، کل وہ لانا یہ لانا بول کے دوست کو وہ ہنسی مذاق میں کر لیتے. لیکن دل سے محبت رہتے، ارے نہیں کچھ دیتا ہوں گا بول کے وہ ستانے کو لے لیتے پیسے، دوست کنتے اس کنتے نہیں. لیکن حقیقت میں کیا رہتا وہ میرا دوست ہے بول کے محبت سے عمل کرتے. اسی طرح اللہ میرا دوست ہے بول کے آنا، اللہ میرا دوست ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ میرا دوست ہے، وہ سمجھ کے اللہ میرا دوست ہے بولنا. کبھی بھی اگر غلطی سے بول دیا میں اللہ کا دوست ہوں بولتا پھنس جاتا بہت برا. کبھی زندگی میں اگر بول دیا کہ میں اللہ کا دوست ہوں بولتا ختم. اللہ تعالیٰ چپرا لگڑا دیتا اپنے اوپر، تو میرا دوست بنتا، امتحان لیتا. اگر میں بولا میں اللہ کا دوست ہوں بولتا پھر وہ امتحان دینا پڑتا، میں اللہ کا دوست نہیں اللہ میرا دوست ہے بولتا. کبھی زندگی میں یہ نہیں، کبھی سچ اللہ والے بھی نہیں بولتے، تو اللہ والوں کی اجازت بھی نہیں ہے میں ولی اللہ ہوں نہیں بولتے کوئی بھی اللہ والے. دیکھو میں تو گنہگار ہوں بولتے، وہ اپنے جیسے لوگوں بولتے اپن کے اندر ولی کی صفت دیکھتے بول کے یہ اللہ والے بولتے. اپن کوئی اللہ والا سنے آج تک، اگر دل میں بھی آ گیا تو ولی نہیں ہے. ارے میں ولی اللہ کے مقام پہ آ گیا بولتا، ولی اللہ کا مقام پہ آتا انہیں ولی اللہ کو اگر سمجھا میں ولی کے مقام پہ بولتا اب اس کا امتحان لیتا اللہ تعالیٰ نہیں سمجھا بھی. تو اس وجہ ہم کبھی اللہ کے دوست بنے نہیں جانا، کبھی بھی اللہ کو اپنا دوست بنا لینا، اللہ کو اپنا دوست بنا لینا، جو کام ہے وہ نکال لیتے رہنا اس سے ختم. اپن اگر دوست بننے جائیں گے تو اب کوئی اپنا دوست ہے وہ تو پیسے پوچھتا ہو نہیں بھائی 2 لاکھ روپے جو بتا آزماتا ہو نہیں. ارے تمہیں کو دوست بولے نا، ارے 2 لاکھ روپے جو دے دے آتا ہوں بول کے ارے جانتا بول کے دوستی وجہ ختم آتی نہیں. اب اللہ تعالیٰ اگر ہمارے سے آزمائے تو میرے کو اپنا دوست بولا آزماتا اللہ تعالیٰ، ہم ٹک سکتے اللہ کی آزمائش میں.
نہیں ٹک سکتے. اس وقت ہوشیاری کرنا, اے اللہ تو میرا دوست ہے بولنا, تو میرا کفیل و کارساز ہے. بولتے نا دعا میں, اے اللہ تو ہی ہمارا دوست ہے, تو ہی ہمارا کفیل و کارساز ہے, تیرے سوا کوئی ہمارا دوست نہیں ہے, تیرے سوا کوئی ہمارا کفیل و کارساز نہیں ہے. اے اللہ تو ہی میرا دوست ہے بولتا, اللہ کا ہماری مدد نہیں کرتا. نہیں, اللہ بولا یہ میرا دوست ہے بولنا نہیں, انہیں اگر بولا یہ میرا دوست ہے بولتا نہیں. امتحان لے لیتا انہیں اپنے کو ایکسیپٹ کرا, انہیں اپن بولے میں تیرا دوست ہوں بولتا, اچھا ٹھیک ہے تو میرا دوست ہے نا بول کے پھر اللہ تعالیٰ آزماتا, پھر خطرناک آزمائش دیتا پھر اللہ تعالیٰ, ہم ٹک نہیں سکتے اس کے اوپر نہیں. تو لہٰذا یہ روزے کا جو مقصد ہے نا متقی بننا ہے, اور متقی کی کیا ہے, متقی میں سب سے پہلے ایمان ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والے سے مخاطب ہے. کبھی غور و فکر کرنا اس کے اوپر بیٹھنا. رمضان آ رہا, رمضان میں کیا مانگتے ہیں؟ رمضان میں جب بیٹھ ہم افطار کرو یا سحری کرو, ارے رمضان میں صرف اللہ سے اللہ ہی کو مانگنا, بس ایک ہی دعا کرنا, اللہ تو میرا ہو جا بس. سب پوری کائنات اپنے جیب میں رہتی پوری, اللہ اپنا ہو جانا, اللہ کو مانگتے رہنا, اللہ تو میرے قریب ہو جا, اللہ تو ہونے تو قریب ہے میرے اندر احساس ہونا کہ میں تیرے کو دیکھ سکوں, میں تیرے دیکھ کے عبادت کر سکوں. وہ ہمارے اندر, کیونکہ شیطان پابند سلاسل ہے, اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ آنے والے ترجمے میں جو شیطان پابند سلاسل ہے نا, اس سے کیا فائدہ اٹھانا ہے ہمارے کو وہ بھی دیکھنا ہے ہمارے کو. جب شیطان ایک مہینہ بند ہو گیا تو اب ہم اس سے فائدہ اٹھانا ہے ہمارے کو نہیں. اس سے پہلے بھی ایک مثال دیا تھا میں, کوئی ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا, کوئی روڈی شیٹ آدمی کوئی اگر زمین پہ قبضہ کر لیا نہیں, اگر گورنمنٹ اس کو اندر ڈال دی 3 مہینے کا سے, تو 3 مہینے میں ہم کیا کرتے ہیں, وہ زمین پہ گھر بنا لیتے ہیں. کوئی ہمارا دشمن ہے, روڈی شیٹر ہے, کوئی پہلوان ہے, ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا, ہم وہاں پہ گھر بنانے بھی نہیں دے رہا, ہم جانے نہیں دے رہا نہیں, ستا رہا ہمارے کو, تو گورنمنٹ کیا کر دیا, انہیں بہت جنوں کے کیسے لا رہا, بھائی اس کو ڈال دو اندر, بولتی نہیں بولتی, 3 مہینے 6 مہینے کا اندر کر دیتے اس کو. کرتے کیا کرتے اپن ہوشیار آدمی, ہوشیار تو کیا کرتا, ارے انہیں اندر ہو گیا بھائی, جیل میں چلے گیا, انہیں پہلی فرصت میں گھر بنا, ڈے نائٹ کام کرتے, گھر بنائے تھے, ختم کرتے نہیں کرتے. اب شیطان بھی جیسا ہمارا دشمن ہے, ہم کو خل میں اللہ کو داخل ہونے نہیں دے رہا, انہیں خود قبضہ کرے ہوا ہے, ہٹ رہا نہیں وہاں سے, خل پہ ہمارے قبضہ کرا ہوا ہے. یا دنیا کا دشمن تو زمین پہ قبضہ کرے ہوا ہے, لیکن دین کا دشمن خل پہ قبضہ کرے ہوا ہے, ہمارے خل میں بیٹھا ہوا ہے, اللہ کو ہم اندر آنے نہیں دے رہا. اللہ کو, اللہ تو آتا, اللہ آنا چاہتا تو 1 سیکنڈ میں آتا, ہم لانا ہے اللہ کو وہاں پہ, وہ مشکل کام ہے ہمارے کو. ہمارے خل پہ انہیں راج کر رہا بیٹھ کے شیطان. اب اللہ کیا کرا, یہ خل میں سے نکال کے کیا کرا, پابند سلاسل کر دیا اللہ تعالیٰ. اب کیا کام ہے ہمارا, جب تک کہ انہیں پابند سلاسل ہے, خل میں مضبوط گھر بنا لینا اللہ تعالیٰ کا. کیا ہے اللہ تعالیٰ کا گھر, لا الہ الا اللہ ہے, لا الہ الا اللہ. اب ہمارے خل پہ لا الہ الا اللہ کی پوری عمارت کھڑا کر دینا. جب شیطان آ کے دیکھیں گا ہمارے گھر کو تو کیا کرتا, ارے اس کے خل پہ تو لا الہ الا اللہ کا قبضہ ہو گیا. اب شیطان کس سے بھی نہیں ڈرتا, شیطان کسی افلاطون سے نہیں ڈرتا, شیطان صرف اللہ سے ڈرتا. خل میں دیکھ لیا لا الہ الا اللہ ہے تو ختم, اب ہونے نہیں آتا. تو یہ کرنا رمضان مبارک میں نہیں, رمضان میں اپنا دشمن قید ہے. موقع دے کے دنیا میں کتنے ہوشیار ہے اپن, موقع دے کے فوراً گھر بنائے تھے, پلاٹ بھرے, وہ نے جیل میں ڈال دیے, بس کو فوراً آیا تھا گھر بناؤ بولتے. لیکن انہیں کیا کرتا, جیل میں جاتے وقت میں پٹھوں چھوڑ کے جاتا انہیں, رے یہ پلاٹ ہے دیکھتے رہے بول کے. وہ پٹھے کون ہے, ایک نفس ہے ایک شیطان ہے, وہ ایک نفس ہے ایک دنیا ہے, یہ شیطان کے تو پٹھے ہی. انہیں تو پابند سلاسل ہو گیا, لیکن نفس اور دنیا کو چھوڑ کے گیا, یہ اس کے چہلے ہے. یہ اب ان لوگ کیا کرتے ہیں, اب نفس کا پہلا کام, نفس میں روزہ ہوں بولتا ہوں, میں روزہ ہوں بولتا ہوں. یہ میں روزہ ہوں جو ہے نا, یہ نفس بول رہا ہے. شیطان بول کے کیا ایسا بولنے لگا, اس کو بول کے دنیا میں مصروف کر دیتا ہوں, دنیا کو سجا دیتا پوری. رمضان کی رونق بولتے, دیکھو کیا رونق ہے بھائی رمضان کی, بازار کو دیکھے کیا حلیم کے دیگان لگ رہے ہیں بھائی, کیا بازار کو سجا دے رہے ہیں. یہ رمضان کی رونق سمجھ رہے ہیں, یہ رمضان کی رونق نہیں ہے, یہ رمضان کی رونق نہیں ہے. یہ شیطان اپنے چیلے کو بول کے کیا مصروف رکھ بازاروں میں لوگوں کو, بول کے سجا دے پورے اپنے آپ کو, سجا دے. دنیا کو بول دیا تو اپنے آپ کو سجا لے اتنا کہ لوگ مسجد میں نہیں دکھنا دے رہے, خالی بازاروں میں دکھنا نہیں. دیکھ لو پہلے دہے میں پھول رہی تھی مسجد, دوسرے دہے میں آدھی ہو جاتی, تیسرے دہے میں روزانہ کی معاملات کی ہوتی, مسجد ہو جاتی نہیں. بازار سجتے رہتے اس دن نہیں. اپنے دیکھو ہے نہیں, بازار شیطان کا کام ہے یہ, بازاروں کو سجا دینا. بازار کو دنیا کو بول کے چلے گا انہیں, دنیا نفس تو دنیا ایسی سجا, لوگ مساجد میں دکھنے نہیں, نہ تراویح میں دکھنا نہ کہیں دکھنا. شروع میں ذرا گرما گرمی رہتی نہیں, گرما گرمی رہتی دکھتے, اس کے بعد میں آہستہ 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 کیا ہوتا. دیکھو رمضان کے روزے, پہلے روزے کی جو بہار رہتی, تیسرے روزے بہار ختم ہو جاتی, آہستہ 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 آہستہ. اس کے بعد نمازوں کی بھی بہار دیکھو, نمازوں کی بہار بھی ختم ہوتی. اب کلیمہ طیبہ کی بہار کہاں ہے پھر نہیں,
کلمہ کے طیبہ کا تو پروپیگنڈا ہی دیے تو کہاں کی باہر دکھیں اس کو، لیکن اللہ کی نظر کلمہ طیبہ پہ، کلمہ طیبہ پہ تو شیطان کیا کرا، پورے بازار کو سجانے لگا دے رہا۔ اس کے بعد کیا کرا، اس کے بعد کیا کرا، سحری کرتے ہم لیکن نماز کے لیے سو جاتے۔ وہ شیطان نہیں ہے، وہ نفس ہے ہمارا، وہ شیطان نہیں ہے۔ اکثر ہم بولتے ہیں نا شیطان، یہ ہر سال بولتا ہوں میں کہ نماز کو جو فجر کی نماز کو جو روکتا ہے وہ شیطان آ رہا تھا، وہ ارے میں وہ شیطان پیرا دبایا، وہ نہیں ہے، وہ نفس ہے۔ وہ شیطان تو اٹھا کے نماز پڑھا تھا، شیطان کا کام عمل سے روکنا نہیں ہے، شیطان ایمان نکالتا، نمازوں سے روزے سے نہیں روکتا ہوں، اس وجہ پر نمازاں روزے لگے ہوئے لگا دیا اپنے وجود میں، ایمان کی طرف آنے نہیں دے رہا، یہاں پہ آنے سے روکتا ہوں، یہاں پہ ایمان ملتا، اللہ ملتا ہے، خانخواہ میں اللہ ملتا، اللہ ملتا، لیکن اس کی طلبی ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارے اندر طلب ہی نہیں ہے۔ وہ ہمارے علماء کرام بھی نہیں بتا رہے ہیں، ہمارے علماء کرام بھی کیا ہے، اپنی جماعت کے پیچھے لگے ہوئے، یہ کام چھوڑ دیے۔ یہ ارے بندوں کو مولا سے ملانے کا کام ہے اہل سنت جماعت کا، دوسرا کام ہی نہیں ہے۔ اہل سنت جماعت اسی کو بولتے کہ بندے کیا ہے سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کیا ہے، سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ ایک بندے کو مولا سے ملا دینا، پہلی سنت ہے آپ کی۔ ہم بول رہے ہیں بنے آپ کو اہل سنت جماعت، پھر ہم بول رہے ہیں ہم نبی کے وارثین بھی بول کے ہم دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن نبی کے وارثین، نبی کیا کام کرے، پہلا کام کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیوں مقصد آنے کا، کیا مقصد تھا آپ کا، کہ اپنے امتیوں کو، اپنے پورے جتنے بھی امتی ہیں، اپنے پورے جتنے بھی بندے ہیں اللہ کے، اللہ یعنی بندے کو اللہ سے ملا دینا، یہ پہلی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ سنت چھوڑ دیے ہم، یہ سنت چھوڑ دیے، یہ سنت چھوڑ کے ہم جماعتوں کے پیچھے پڑے ہوئے، میری جماعت صحیح، تیری جماعت صحیح، پورے علماء کرام خالی جماعتوں کی تبلیغ کرنے، خالی یہ جماعت حق پہ، وہ جماعت حق پہ، وہ جماعت حق پہ، سب دیکھو، سب دیکھو، خالی اپنے اس کی تبلیغ کر رہے، جماعتوں کی، دین کی تبلیغ کون کر رہے ہیں؟ دین کی طلب ہی چیز کو ہے، بلکہ ہمارے کو، ہم دین کی طلب ہے ہمارے کو، ہمارے نہیں، ہم جو جماعت میں ہم پیدا ہوئے، ہم وہ جماعت کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، میرے بعد جو زمانہ آئیں گا قیامت تک کے بد سے بدترین ہوتا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، میرے بعد جو زمانہ آئیں گا قیامت تک جیسا زمانہ آتے جائیں گا نا، وہ زمانہ بد سے بدترین ہوتا جائیں گا۔ اب ہم جو زمانے میں بدترین زمانے میں، ہمارے بعد کا آنے والا زمانہ بھی بدترین رہے گا، ہمارے سے پہلا جو زمانہ تھا وہ بہترین زمانہ تھا، یہ زمانے کی بنسبت۔ آج ہم جو ہے سو ہمارے دادا، ہمارے پردادا مشرک تھے بول کے بول رہے ہم، کیوں؟ انہوں فاتحہ دلاتے تھے، انہوں جھنڈے لگاتے تھے، انہوں کنڈے کرتے تھے، مشرکانہ کامہ کرتے تھے، نہیں آج ہم نہیں کر رہے ہیں بھائی، ہم توحید پسند ہیں، وہ کامات چھوڑ دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، وہ زمانے کو بہترین فرمائے، یہ زمانے کو بہترین فرمائے۔ وہ پہلے کے زمانے کو ہم کیا کریں، بدترین کر دیے، آج کے زمانے کو بہترین کر دیا، حدیث کو الٹا کر دیے۔ ہے حدیث، میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، تو ہمارے دادا پردادا کا زمانہ، ہمارے والد کا جو زمانہ تھا، وہ زمانہ ہمارے زمانے سے بہترین تھا نا حدیث کی روشنی میں۔ آج ہم نہیں ہے، آج دیکھو بچے، نوجوان، کالج کے بچے سوالات لا رہے، پوچھا تو آپ کے دادا کرتے تھے کیا، بولتا ہاں ہمارے دادا کرتے تھے، آپ کے پردادا کرتے تھے کیا، ہاں ہمارے پردادا کرتے تھے، پھر آج تم لا کیوں نہیں کرے، نہیں بولا غلط ہے، بولا غلط تھے، بولا وہ زمانہ غلط تھا، اب ہم لوگوں ان کو تعلیمات نہیں تھے، نہیں آج ہمارے کو تعلیمات ہے، کیوں؟ وہ ایک دماغ کھولنے والا آ گیا تھا، دماغ جس کا کھلے ہوا ہے تو انہیں آگے حدیثاں پیش کرتا، بغیر دیکھے نمبراں بول دے رہا، قرآن کی آیتاں بول دے رہا، قرآن کی آیتاں بول دے رہا، پبلک پریشان ہے، اللہ والا سمجھ رہے ہیں اس کو، اللہ والا سمجھ رہے ہیں اس کو، بغیر دیکھے کہ کوئی سوال کرا تو قرآن کی آیت پیپر کے کیا ہے وہ، یعنی کیا ہے وہ، سورہ کا نام پھر آیت کون سی ہے وہ بھی بول رہا، حدیث، یہاں تک اسلامک کے علاوہ غیر مسلمانوں کی یعنی غیر لوگوں کی بھی کتابوں کے نمبر بول دے رہا، بولتے پبلک پوری پریشان ہے، ارے کیا دین کا کام کر رہا بول کے، یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ اس سے اچھا علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، یہ نہیں انسانوں کو درج دے رہا، شیطان فرشتوں کو درج دیتا تھا، تو کیا ہونے اللہ والا ہو گیا، نہیں سمجھ میں عقل مارے گئی ہماری، خالی بغیر دیکھے کہ بول جاتا بہت بڑا کام کر رہا ہوں، نہیں، ارے بغیر دیکھے کو اللہ کو پتا تھا، بتا یہاں بتاتے، یہاں پہ نمبر کچھ بھی نہیں پتا یہاں پہ حدیث کا، نہیں پریشان ہے لوگ، آج اس کو دین کا کام کر رہا، سلطان ہند کا تھے، فیس بک پہ دیکھا میں، کیا ہے وہ، اس کا نام سلطان ہند دکھ لیا ایک جنا،
وہ جو تبلیغ کرتا نا کوٹ پینٹ پہن لے کے ٹوپی پہن لے کے نام کے لینا اپن نہیں وہ بغیر دیکھے پورا لوگ پریشان ہے. میں بولا بھائی اللہ تعالیٰ اس کا دماغ کھول دیا, قلب کو بند کر دیا. دماغ کو کھولا اللہ تعالیٰ, اس کا قلب بند کر دیا, قلب کو بند کر دیا اللہ تعالیٰ. کیونکہ انہیں جو لوگوں کو درد دے رہا, انسان کو درد دے رہا, شیطان تو فرشتوں کو درد دیا, پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں رجیم ہوا انہیں. سب بتائیں گے انہیں, ہر چیز بتائیں گے, مولا کو نہیں بتائیں گے انہیں. ارے مولا کو دیکھ سکتے کیا بولتا انہیں, ارے پھر مولا کو نہیں دیکھا تو کیا پتہ تیرے اتنے قرآن کے آیتیں لے کے تیرے حدیث لے کے ہر چیز مولا کچھ بتا رہی ہے وہاں پہ. وہ الاول والآخر والظاہر والباطن ہوں, قرآن کی آیت ہے نا. میں اللہ نہیں, اللہ فرما رہا میں ظاہر ہوں, میں ہی اول ہوں, میں ہی آخر ہوں, میں ہی ظاہر ہوں, میں ہی باطن ہوں. اول بھی اسی کو دیکھنا, آخر بھی اسی کو دیکھنا, ظاہر بھی اسی کو دیکھنا, باطن بھی اسی کو دیکھنا. وہ عالم ہے انہیں. عالم تو ایک ہی ہے اللہ. دنیا میں سب بول رہے ہیں انہوں فلاں مدرسے کے عالم ہے, انہوں خدا مدرسے کے عالم ہے. نہیں, عالم کسی کو بولنا ہی شرک ہے سب سے بڑے. تو کائنات میں عالم صرف اللہ ہے. جو اللہ کو جانا انہیں حقیقی عالم ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی علم رہن دو, فقہ کا علم رہن دو, قرآن کا علم رہن دو, حدیث کا علم رہن دو, پورا علم رکھ لیں گا, لیکن اللہ کو اگر نہیں جان رہا نہیں تو وہ علم کے ساتھ کچھ بھی نہیں, بیکار ہے اس کا. قرآن کو سمجھ کے قرآن کا عالم ہے, حافظ ہے, قرآن ہے, عالم فاضل کامل ہے, لیکن اللہ کا ہے بولتا نہیں, عرش پہ ہے بولتا کئی کا عالم ہونے نہیں. اللہ اپنے ساتھ ہے نا بھائی, بتاؤ بولو اللہ کو کون بتا دے. اللہ والے عالم فاضل کامل نہیں رہتے, مگر مولا کو ساتھ رکھ کے بتا دیکھ مولا تیرے ساتھ ہے, دیکھ بہت آسان ہے. مولا کو ساتھ پانا بہت مشکل ہے, سمجھ رہے پر نماز پڑھنا روزہ رکھنا بہت مشکل کام ہے. اللہ کو پانا بہت آسان کام ہے, بہت آسان کام ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ارے میں تمہاری شارت سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور اللہ تعالیٰ مسجد کتنی ادھر مسجد رہتی, نماز پڑھنے وہاں جانا پڑتا, لیکن اللہ یہاں ہے نہیں دکھ رہا آپ نے. اللہ اپنے ساتھ ہے, جہاں ٹھہرے وہاں نماز میں رہنا, جہاں ٹھہرے مولا نماز میں رہنا. نماز وہی سے نماز مومن کی معراج, نماز ہمیشہ معراج میں رہنا اللہ تعالیٰ کی. تو انشاءاللہ سبحانہ اللہ. تو یہ رمضان کا مقصد جو ہے نا, ہم سال بھر سے محنت کر رہے ہیں. یہ رمضان کے وجہ سے کیا محنت کر رہے ہیں, اسلام ایمان احسان کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم متقی بننا ہے. اب آنے والا رمضان جو ہے نا, شیطان کو پابند سے لچل کرا, اس کے پورے فائدے اٹھانے ہیں ہمارے کو انشاءاللہ سبحانہ اللہ. آنے والے پروگرام میں جسم کا روزہ کیا ہے, قلب کا روزہ کیا ہے, اور روح کا روزہ کیا ہے, اور خود اپنے کا روزہ کیا ہے, وہ بھی دیکھیں گے. پھر یہ جسم ہو گیا, قلب ہو گیا, روح ہو گیا, تو پھر اپنا روزہ کیا ہے, اپنا الگ ہے. اپن جسم بھی نہیں ہے, اپن قلب بھی نہیں ہے, اپن روح بھی نہیں ہے, اپن ایک الگ ہی کمال کی چیز ہے. اپن وہ اگر اپنے آپ کو جانے بولتا اپن یہاں رہتے نہیں, پہلے تو نہیں, اپن یہاں رہتے نہیں, سو مر جانے, پیدا ہو رہے مر جانے, کہاں جا رہے ہیں پورے. پھر نہیں, جسم کو دیکھ رہے اپنا جسم ہے, جسم ہے, جسم ہے, پھر جو خواب میں آ رہے وہ کون ہے, پھر مرے سو لوگ نہیں. ارے اپنی حقیقت کچھ اور ہی ہے اپنی. ہم وہ روزہ ہم کو رہنا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیضان ہے نا, وہ فیضان کے ذریعے جانیں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کیسا ہے. ہم ویسا روزہ رہنا جی, ویسا روزہ یہاں خانقاہ میں ملتا, بتاتے وہ کیا ہے جسم کا روزہ. جانیں گے انشاءاللہ سبحانہ انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں مختصر سمجھیں گے, کیوں ایک ہی چار شمبہ ہے. تو جسم کا بھی روزہ دیکھنا ہے, قلب کا روزہ, روح کا روزہ, خود اپنا روزہ. گزشتہ بھی رکھا تھا میں, 4 یوٹیوب پہ بھی ہے. جسم کا روزہ ہے, قلب کا روزہ ہے, روح کا روزہ ہے, اپنا خود کا روزہ ہے. اپنا خود کا بھی روزہ ہے. اب تک تو میں روزے دار ہوں, میں یہ روزہ نہیں ہے, اپنا روزہ کچھ الگ ہی ہے. وہ روزہ دیکھیں انشاءاللہ سبحانہ اللہ آنے والے پروگرام میں. ٹائم ہو گیا, میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا, کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سب میں قبول عنایت فرما, ہر جو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حل فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.